اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوئیں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ٹھیک رکھے۔ آج میں آپ کو دعا کی فضیلت بتاؤں گی، دعا مانگنے کی فضیلتیں بتاؤں گی۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مانگنا ایسا ہے جیسے عبادت کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کر دی۔ وہ آیت یہ ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے، تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ تکبر و گھمنڈ کی وجہ سے میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ضرور جہنم میں داخل ہوئیں گے، ذلیل اور رسوا ہو کر۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا ہے اس کے لیے رحمت کے دروازے بھی کھول دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم جو دعائیں مانگی جاتی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے سب سے زیادہ کیا پسند آتا ہے، وہ ہے عافیت کی دعا۔ ہم سب سے زیادہ اپنے عافیت کی دعا اللہ سے مانگا کریں، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور حدیث میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتی اور نیکی اچھے کام کے سوا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی۔ تو ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قضا و تقدیر سے بچنے کی کوئی تدبیر فائدہ نہیں دیتی، ہاں اللہ سے دعا مانگنا اس آفت اور مصیبت میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے جو اتر چکی ہے، اور اس مصیبت میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے جو ابھی نہیں اتری ہے۔ اور بے شک مصیبت اترنے کو ہوتی ہے کہ اتنے میں دعا اس سے جا ملتی ہے، بس قیامت تک ان دونوں میں کشمکش ہوتی ہی رہتی ہے اور انسان دعا کی وجہ سے اس مصیبت سے بچ جاتا ہے۔ مطلب جو ہم دعائیں پہلے سے مانگ چکے ہوتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تو ہمیں ہر آنے والی پریشانیوں سے بچائیو، اگر کوئی پریشانی ہمارے اوپر آنے بھی والی ہوتی ہے تو وہ دعا جو ہے وہ اللہ تک پہنچ جاتی ہے اور وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی پریشانی آنے والی ہوتی ہے تو وہ ٹل جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس دعا کے ذریعے ہمیں بچا لیتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ اور کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مطلب اللہ کے ہاں پر اور کسی کو اللہ پاک کسی اور چیز کو اتنی امپورٹنٹ نہیں دیتے جتنی دعاؤں کو دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ کو بتا دوں، یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہمیں اللہ سے سوال کرتے رہنا چاہیے، ہمیں ہر چیز اللہ سے شیئر کرنی چاہیے۔ اگر ہم اللہ سے بات نہیں کرتے تو اللہ پاک ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ سے دعا مانگنے میں لاپرواہی اور کوتاہی نہ کرو، اس لیے کہ دعا کرتے رہنے کی حالت میں کبھی کوئی شخص اچانک آنے والی آفت سے ہلاک نہ ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سختی اور مصیبت کے وقت قبول فرمائے، اس کو چاہیے کہ وہ فراقی خوشحالی میں بھی زیادہ سے زیادہ دعا مانگا کرے۔ اگر کسی شخص کو چاہیے کہ اس کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، سختیوں میں قبول ہو تو اس سے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ، مطلب جب ہم خوش ہوتے ہیں، جب سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے تو جب بھی ہمیں اللہ سے دعا مانگنی نہیں چھوڑنی چاہیے، جب بھی ہمیں اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں یہی آیا ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو کسی مصیبت میں پھنسی ہوئی تھی، تو انہوں نے اس کی حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عافیت کی دعا نہیں مانگتے تھے، مطلب اللہ سے دعا نہیں مانگتے تھے۔
اور ایک اور حدیث میں یہی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان کسی چیز کو مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف منہ اٹھاتا ہے اور دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز ضرور دیتے ہیں، یا وہی چیز یا تو وہ چیز اس کو وہ ترنت دے دیتے ہیں، یا اس چیز کو دنیا و آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں۔ تو یہ تھی دعا کی فضیلت۔ اللہ ہر حال میں ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ سے دعا مانگنی کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یہی میری چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کمنٹ میں بتائیے گا کیسی بنائی ہے میں نے ویڈیو، اور لائک کیجیے گا میری ویڈیو کو۔ اب ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔